لاسٹ ٹائم ہم نے دو چیزیں پڑھی تھی. نمبر ون, ہو از ریکوائرڈ ٹو فائل انکم ٹیکس ریٹرن. ٹھیک ہے کہ انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ لا کیا کہتا ہے, کن لوگوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کریں. تو ہم نے اس کی پوری لسٹ پڑھ لی تھی. ٹھیک ہے کہ اس کے اندر جو آتے ہیں, تو ہمیں وہ لسٹ پڑھ کے پتہ چلا کہ بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی پاکستان میں جن کو ریکوائرڈ ہے کہ ریٹرن فائل کریں, جو نہیں کرتے. تو سیکنڈ ہم نے پڑھا تھا ریٹرن فائل کب کرنی ہے, کہ ریٹرن کیا ہے, سال کا انکم اور ٹیکس کا حساب کتاب. تو ہم نے کہا تھا کہ فائل کب کرنی ہے, تو ہم نے اس کی ڈیٹ پڑھی تھی. تو کمپنی کے لیے ہم نے کہا تھا دو ڈیٹس ہیں, جن کا فرسٹ ہاف میں ایئر اینڈ ہوتا ہے ان کا دسمبر, ان کا سیکنڈ ہاف میں ہوتا ہے ان کا نیکسٹ ایئر سپٹمبر. اور ادرز یعنی اے او پی اور انڈیویجول کے لیے 30 سپٹمبر آف دیٹ ایئر, اسی سال کا 30 سپٹمبر. اب ہم پڑھیں گے میتھڈ آف فائلنگ آف ٹیکس ریٹرن. بسم اللہ, کیا کچھ ہمیں کچھ کہتا ہے. یہ بیسیکلی سارا ہے اس کا الیکٹرانک فائلنگ وغیرہ کے متعلق باتیں ہیں, پڑھ لیتے ہیں. کہتا ہے ریٹرن آف انکم شیل بی ان prescribed form and shall accompanied by such annexer statement or documents as may be prescribed. کہتا ہے ایک تو اس کا فارمیٹ وہ ہوگا جو لا نے کہا ہوا ہے, آپ نے اپنے حساب سے کیلکولیشن نہیں کر کے دینی. تو یہ ہم کر چکے کہ الیکٹرانک فائلنگ میں وہ فارمیٹ آلریڈی بنا ہوتا ہے, یہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے کہ کیسے بنا ہوتا ہے, وہ بنا ہوتا ہے, ہم نے جسٹ اس میں فگرز ڈالنی ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں اس کے ساتھ انیکسز اور جو بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ ساتھ ہونے چاہیے. تو انڈیویجول وغیرہ کو تو ریکوائرڈ نہیں ہے کہ انیکسز وغیرہ ساتھ کریں. اگر کمپنی ہے تو کمپنی اپنے آڈیٹڈ اکاؤنٹس جو ہے وہ ساتھ میں اپلوڈ کرتی ہے, اس پہ اس کو سکین کر کے تو اپلوڈ کرتی ہے کمپنی, تو وہ ہونے چاہیے ساتھ. ہاں اچھا جی. shall fully state all the relevant particulars or information as specified in the form of return including a declaration of the records kept by the taxpayer. ٹھیک ہے, اس کے اندر کیا کچھ ہونا چاہیے, ایک تو جتنے بھی پرٹیکولرز مانگ رہا ہے لا وہ سارے ہونے چاہیے, اور ساتھ ایک ڈیکلریشن ہوگا. ڈیکلریشن سے مراد یا کوئی بیان حلفی ٹائپ سمجھ لو, کہ جتنا بھی لا نے ریکوائر کیا ہوا ہے کہ آپ کے پاس ریکارڈ مینٹین ہونا چاہیے, آپ نے ریکارڈ مینٹین کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, لیکن it shall be signed by the person being individual or the person the representative where section 172 applies. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ اس کو انکم ٹیکس ریٹرن کو یا تو آپ سائن کریں گے, تو یا کون سائن کرے گا, آپ کا ریپرزینٹیٹیو. جہاں سیکشن 172 اپلائی تو اس کو آپ چھوڑتے ہیں, وہ کمپنیز وغیرہ کے کیس میں ہے. ہم انڈیویجول کو پڑھیں, انڈیویجول کیس میں آپ سائن کریں گے, تو ابھی ذہن میں فوراً سوال پیدا ہوگا کہ سر الیکٹرانک فائلنگ میں ہم سائن کیسے کریں گے. ٹھیک ہے, الیکٹرانک سگنیچر ہوں گے, نہیں. اس میں ایک لا, اس میں ایف بی آر آپ کو ایک پن کوڈ دے گا, وہ 4 ڈیجٹ کا کوڈ ہوتا ہے. ڈیجٹ ہوتے ہیں جیسے 3 3 2 1 اس طرح کوڈ, 4 ڈیجٹ کا ایک کوڈ ہوگا, وہ آپ کو دیا جائے گا. یہ میں سارا آپ کو کرواؤں گا, تو آپ وہ ڈالو گے, وہی آپ کی سگنیچر ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے کوڈ. ٹھیک ہے, جب وہ آپ ڈال کے اس کو ویریفائی کرے گا, پھر وہ آپ بٹن دبائیں گے سبمٹ کا, تو جب وہ ویریفیکیشن ہو جائے گی تو وہ سبمٹ ہو جائے گا. تو وہ پن کوڈ آپ کی ذمہ داری ہے, اس کی حفاظت. جس طرح آپ کی ذمہ داری ہے نا اپنے اے ٹی ایم کارڈ اور اس کے پن کی حفاظت کرنا. آپ کسی کو اپنے اے ٹی ایم کارڈ دیں اور ساتھ اس کو پن بتا دیں, تو وہ جائے بینک سے پیسے نکلوا کے لے آئے, تو کل کو آپ بینک میں جائیں گے تو وہ تو میں تو نہیں تھا جی, وہ تو مجھ سے چوری ہو گیا تھا اور چور کو میں نے پن بھی بتا دیا, تو وہ بینک کہے گا میں کیا کروں. ٹھیک ہے نا, بینک کوئی رسپانسبلٹی ایکسیپٹ نہیں کرتا. اسی طرح اس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو وہ پن وغیرہ کیا ہوتا ہے یقیناً ہم کریں گے. ٹھیک ہے جی. شیل بی اکمپنیڈ ود ڈیو پیمنٹ آف ٹیکس ایز پر ریٹرن آف انکم. سی پوائنٹ ہم پڑھ رہے ہیں. کہتا ہے اس کے ساتھ میں جتنا ٹیکس آپ پیمنٹ کریں گے وہ اس کے ساتھ میں لگا ہوگا. جس سے ہم اس کی کیلکولیشن کریں گے, تو اگر کوئی ٹیکس پیبل نکل آتا ہے, جیسے ہم کوشچن کرتے ہیں نکل آتا ہے نا ٹیکس پیبل, تو اگر کوئی ٹیکس پیبل ہے تو جب تک وہ پے نہیں کیا جائے گا آپ کی ریٹرن سبمٹ نہیں ہوگی, جب تک وہ پے نہیں کیا جائے گا. تو آپ پے اسے کیسے کریں گے, آپ چالان جنریٹ کریں گے. کس سے چالان جنریٹ کریں گے, وہ بھی کمپیوٹر سے جنریٹ ہوتا ہے, وہ بھی ہم کریں گے. اس کو اس کا پرنٹ نکالیں گے, اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا پرنٹ نکالیں گے. پرنٹ نکال کے اس کا نیشنل بینک میں جائیں گے, پیسے جمع کروائیں گے, وہ ٹپے ٹپے لگائیں گے, پلس وہ سسٹم میں انٹری کر دیں گے کہ آپ کے اس نمبر کے چلان, اسے سی پی آر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, سی پی آر, کیش پیمنٹ ریسیٹ. تو وہ اس نمبر, وہ یونیک نمبر آپ کو دیا جاتا ہے, تو اس میں اس کے اوپر ہوتا ہے سب کچھ. تو وہ اس کی پیمنٹ ہوگی, آپ آئیں گے تو آپ اپنے سسٹم میں آ کے تو اس کو دیکھیں گے اور اس کو وہ
پیمنٹ کے سیکشن میں جا کے اس کا بٹن دبائیں گے تو وہ وہاں پہ پیڈ ہو کے موجود ہوگا. اس کو صرف آپ لنک کریں گے, ٹھیک ہے نا, اوکے کریں گے تو وہ وہاں پہ موجود ہوگا. تو جب وہ موجود ہوگا تو اس کا مطلب ہے آپ نے ٹیکس کی پیمنٹ کر دی ہے, ٹھیک ہے, پیمنٹ کر دی ہے تو اب ریٹرن سبمٹ ہو جائے گی, ورنہ نہیں جمع ہوگی. shall be accompanied by a wealth statement as required under section 116. کہتا ہے کہ ہر ریٹرن کے ساتھ ایک ویلتھ اسٹیٹمنٹ بھی ہوگی. یہ جو سب سے بڑا رولا ہے نا جس چیز کا بیٹا, جس پہ لوگ ریٹرن جمع نہیں کرواتے, وہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہے. یہ کیا ہوتی ہے, یہ کیا نہیں ہوتی, آج میں آپ کو ایکسل میں کرواؤں گا, ٹھیک ہے. کہتا ہے shall be accompanied with a foreign income and asset statement as required under section 116A. اس میں کوئی فورن, اگر آپ کے پاس کوئی فورن انکم آ رہی ہے آپ کو, یا آپ کے پاکستان سے باہر ایسٹ پڑے ہوئے ہیں, تو وہ کہتا ہے اس کی بھی ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. تو اگر ہیں تو وہ بھی اپنے ساتھ جمع کروانی. obviously نارملی یہ لوگوں کے پاس نہیں ہوتی. electronically on the web or any magnetic media or any other computer readable media as may be specified by the board shall also be deemed to be returned, and board may by notification in the official gazette make rules for determining eligibility of the data of such return, and e-intermediaries who will digitize the data of such return and transmit the same electronically to the income tax department under the digital signature and other matter relating to the electronic filing of return. یہ لمبی کہانی یہ ہے کہ جناب آپ ریٹرن الیکٹرانکلی کمپیوٹر کے تھرو فائل کر سکتے ہیں, بس باقی لمبی چوڑی کہانی ہمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہم نے رول پڑھے ہیں کہ جس کے تک جو ہے وہ جس کا ہم دھیان رکھیں گے انکم ٹیکس کی ریٹرن جمع کرواتے ہوئے. تو ابھی ہم نے پڑھا ہے, ابھی ہم نے 3 چیزیں ہوں گی پھر ہماری. ہو از ریکوائرڈ ٹو فائل اے ریٹرن, نمبر 2 ڈیٹ آف فائلنگ آف ریٹرن, اور نمبر 3 رولز فار فائلنگ آف ریٹرن, ٹھیک ہے. اب ہم آ رہے ہیں, ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ آپ جب ریٹرن جمع کروائیں گے تو ساتھ میں ایک اسٹیٹمنٹ جمع کروائیں گے جس کا نام ہے ویلتھ اسٹیٹمنٹ. یہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ جب تک یہ جمع نہیں ہوتی تب تک آپ کی ریٹرن جمع نہیں ہو سکتی. تو یہ کیا ہوتی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے یہ ہم پڑھتے ہیں. پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ پیچھے جو ٹاپک ہے اس میں کسی کو پرابلم تو کوئی نہیں ہے؟ جی بولیں, جی بولیں, اوکے کریں مجھے. اگر کسی کو پرابلم ہے تو وہ بولے, ادروائز اوکے کریں مجھے. کوئی پرابلم نہیں. آج یہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں. جیسے نام سے ظاہر ہے ویلتھ سے مراد دولت کی اسٹیٹمنٹ. ویلتھ اسٹیٹمنٹ از اے اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس اینڈ لائبلٹیز. آسان سے الفاظ میں یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے جس میں آپ اپنے ایسٹ اور لائبلٹیز لکھتے ہیں. فار اینی ایئر وچ اے پرسن از ریکوائرڈ ٹو فائل in the prescribed form and verified in the prescribed manner giving the particulars of. تو کہتا ہے یہ ڈیٹیل جو ہے کیسے جمع ہوگی؟ جیسے لا پرسکرائب کرتا ہے. اس کے اندر کیا کچھ ہوگا؟ کہتا ہے پرسنز ٹوٹل ایسٹ اینڈ لائبلٹیز, بندے کی ٹوٹل ایسٹ اور لائبلٹیز, ٹھیک ہے نا, ایز آن دی بگننگ اینڈ اینڈ آف دی ایئر. بندے کی ایسٹ اور لائبلٹیز کی تفصیلات سال کے شروع والی اور سال کے آخر والی دونوں. کہ سال کے شروع میں اس کے پاس کتنے ایسٹ تھے؟ 1 کروڑ کے. 20 کروڑ کا اس نے بینک سے لون لیا تھا, 20 کروڑ کی لائبلٹیاں ہوگی, نیٹ ایسٹ ہوگی 80 لاکھ کے. سال کے آخر میں اس کے پاس ٹوٹل ایسٹ تھے 101 کروڑ 40 لاکھ کے, 35 لاکھ اس نے بینک کا دینا تھا, تو نیٹ ایسٹ ہو گئے 1 کروڑ 5 لاکھ. تو یہ تفصیل ساری ہوگی. کہتا ہے ٹوٹل ایسٹس اینڈ لائبلٹیز آف پرسن اسپاؤس, اس کے اسپاؤس کے بھی ہوں گے. اسپاؤس سے مراد ہے اس کا لائف پارٹنر, اس کے بھی ایسٹ کی تفصیلات ہوگی. مائنر چلڈرن, اس کے چھوٹے بچوں کی بھی ہوگی. اینڈ ادر ڈیپینڈنٹس ایز آن دی ڈیٹ آف ڈیٹ اور ڈیٹ اسپیسیفائڈ ان سچ نوٹس. یہ سچ ڈیٹ ایز آن ڈیٹ کر لیں, یہ نوٹس کاٹ دیں ایز آن دی ڈیٹ, ٹھیک ہے. تو ٹوٹل ایسٹ لائبلٹیز ہوگی پرسن کے اسپاؤس کی بھی اور بچوں کی بھی. بچوں کی تو ہوگی, ظاہر ہے بچے اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اسپاؤس سے مراد اس کی کب ہوگی؟ یہ صرف اس صورت میں ہوگی یا ان کی ہوگی کہ آپ کے اسپاؤس نے جو ایسٹ آپ کی کمائی سے بنائے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے آپ اپنی بیوی کو گاڑی لے دیتے ہو, آپ اپنی بیوی کو فلیٹ لے دیتے ہو, آپ اپنی بیوی کو گھر لے دیتے ہو, تو وہ آپ کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں بھی لکھا جائے گا. لیکن اگر آپ کی بیوی جاب کرتی ہے یا جاب نہیں بھی کرتی تو اس کو اس کے وراثت میں کوئی حصہ آیا ہوا ہے,
ٹھیک ہے، اس کے والد کی طرف سے کوئی وراثت میں حصہ آ گیا جیسے عورتوں کو آتے ہیں، تو وہ آپ اس میں نہیں لکھو گے. یعنی آپ اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں اپنے اسپاؤس کے ان اثاثوں کی تفصیلات لکھیں گے جو آپ کی کمائی سے بنے ہیں. اگر اس کے علاوہ کوئی ہیں تو وہ آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور کیا لکھیں گے جی؟ any asset transferred by a person to any other person during the period or periods specified in periods. ٹھیک ہے، یہ نوٹس کاٹ دیں. اینڈ دا کنسیڈریشن فار ٹرانسفر، اور ٹرانسفر کی کنسیڈریشن جو ہے وہ کریں گے کتنے کا مال آپ نے بیچا. ٹھیک ہے، اور کیا ہے؟ دا ٹوٹل ایکسپینڈیچر انکرڈ بائی پرسن اینڈ پرسنز اسپاؤس مائنر چلڈرن اینڈ ادر ڈیپینڈنٹس ڈیورنگ دا پیریڈ اور پیریڈ اسپیسیفائڈ ان دا نوٹس. میں بار بار کہہ رہا ہوں نوٹس کا نکال دیں. آپ اپنے ایکسپینسز کی تفصیلات لکھیں گے جو آپ نے، آپ کے مائنر چلڈرن نے اور آپ کے اسپاؤس نے کی ہیں. اینڈ دا ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ آف ویلتھ، اور ویلتھ ریکنسیلیشن ہوگی. تو یہ چیزیں ہوں گی جی. اس میں دوبارہ آسان الفاظ میں دہرا دوں، ویلتھ اسٹیٹمنٹ پہ کیا ہوتا ہے. ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں آپ کی اثاثوں اور لائبلٹیز کی تفصیلات ہوتی ہیں سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں. یعنی ہمارا سال چل رہا ہے 2020، تو 1 جولائی 2019 کو جتنے اثاثے ہمارے پاس تھے اور لائبلٹیز تھی ہم وہ لکھیں گے، اور 30 جون 2020 کو جو ہمارے پاس اثاثے اور لائبلٹیز تھی ہم وہ لکھیں گے. پلس ان اثاثوں میں اپنے بھی لکھیں گے، اپنے اسپاؤس کے بھی لکھیں گے، اور مائنر چلڈرن کے بھی لکھیں گے. اور اسپاؤس کے وہ لکھیں گے جو اس نے آپ کی کمائی سے بنائے ہیں، نہ کہ اپنی کمائی سے یا اس کے آبائی جو آئے ہیں حصے میں، وہ نہیں. اینی ایسٹ ٹرانسفرڈ بائی دا پرسن ٹو اینی ادر پرسن، سال کے دوران میں آپ نے جو اثاثے خریدے اور بیچے ہیں اس کی تفصیلات، ٹھیک ہے، وہ بھی لکھیں گے. آٹومیٹیکلی اس میں آ جاتی ہے، ہم کریں گے، دیکھیں گے آپ. دا ٹوٹل ایکسپینڈیچر انکرڈ بائی دا پرسن اور پرسن اسپاؤس اور مائنر چلڈرن، اور آپ نے اور آپ کی فیملی نے آپ کی کمائی سے جو اخراجات کیے ہیں اس کی تفصیلات لکھیں گے. اور ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ آف ویلتھ، اور ویلتھ ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی آپ بنائیں گے. اب یہ کیا ہوتی ہے ویلتھ ریکنسیلیشن؟ یہ جناب بالکل ہم کریں گے، بالکل کرنے لگے ہیں بلکہ. ٹھیک ہے، تو جناب ویلتھ اسٹیٹمنٹ بھی ہم فائل کریں گے. اب ویلتھ اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے اس کے کچھ ہم نے تھیوریٹیکل چیزیں پڑھ لی ہیں. اب ہم تھوڑا، میں آپ کو یہ ایکسل سے کرواتا ہوں یہ کیا ہوگا. جی ہم ایکسل پہ آ گئے ہیں. جی اب ایکسل میں ہم کرتے ہیں یہاں پہ. جی اینی پرابلم؟ چیزیں کلیئر ہیں؟ اوکے کریں مجھے، اوکے کریں. ایکسل نظر آ رہا ہے سب کو؟ اوکے کریں مجھے. جی کدھر رہ گئے ہیں سب لوگ؟ اوکے کریں مجھے. ایکسل نظر آ رہا ہے سب کو؟ جی ایکسل نظر آ رہا ہے سب کو؟ جی اوکے. دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ انکم کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں نا. جی نظر نہیں آ رہا؟ ساحل پرویز آپ کو نہیں نظر آ رہا ایکسل؟ اسکرین شیئر کر تو دیے میں نے. اوکے اچھا جی. کیا ہوتا ہے ہم یہاں پہ جناب لمبی چوڑی تفصیلات ہوتی ہیں. ہم لکھتے ہیں بیسک سیلری، ایسی کیلکولیشن کرتے ہیں جو ٹوٹلی ٹیکسیبل ہوتی ہے. لمبی چھوٹی تفصیلات ہوتی ہیں. یہاں ہم لکھتے ہیں فرض کریں بیسک سیلری اس کی 12 لاکھ روپے پر منتھ ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے جی؟ فلانا الاؤنس، ہاؤس رینٹ الاؤنس، میڈیکل الاؤنس، ایڈہاک ریلیف الاؤنس، اسپیشل الاؤنس، بونس، اکاموڈیشن، اور کیا جناب جو ہے وہ کار پرووائڈیڈ. ٹھیک ہے، فلاں چیز فلاں چیز، لمبی چوڑی چیزیں ہیں، انہیں ہم الاؤنسز کا نام دے لیتے ہیں ایک ہی ہیڈنگ میں. فرض کریں وہ بھی اس کی ہیں 24 لاکھ. یہ دونوں ایڈ کر کے کیا چیز آتی ہے اس کے بعد؟ ٹوٹل انکم.
ہم انکم کا ٹوٹل کر لیتے ہیں, یہ آ گئی اس کی انکم. اب ہم نے اس پہ ٹیکس کیلکولیٹ کر دینا, ٹھیک ہے کرتے ہیں, ابھی ٹھہر جائیں. اچھا اور کیا چیز ہے, یہ ہمارے پاس آ گئی اس بندے کی ٹوٹل انکم. میں یہ اب میں جو چیزیں کر رہا ہوں نا وہ فائلنگ آف ریٹرن کے پوائنٹ آف ویو سے کر رہا ہوں. جب آپ ریٹرن فائل کرتے ہیں, جب ہم کلاس میں لمبا چوڑا کوشچن نہیں کرتے, ہر ایک ایک چیز کو ٹریٹ کرتے ہیں, تو اس کو لا کو اتنی انفارمیشن ریکوائرڈ نہیں ہے. لا کہتا ہے جو ٹوٹل ٹیکسیبل انکم ہے, یعنی ہم جب سارے لمبے چوڑے لاسز کے بعد یہ ٹوٹل انکم نکال لیتے ہیں 36 لاکھ فار ایگزامپل, کہتا ہے اس میں سے جو بیسک سیلری ہے وہ لکھو اور باقی الاؤنسز لکھ دو. اب 36 لاکھ میں سے ہم کیا کرتے ہیں, سمپل بیسک سیلری مائنس کرتے ہیں, جتنی باقی بچی وہ ساری الاؤنسز میں بونس بھی ہے, اکوموڈیشن فیسلٹی ہے بھی ہے, وہ جو رینٹ فری فرنش اکوموڈیشن بھی ہے, فلاں بھی ہے, کمیشن بھی ہے, انٹرٹینمنٹ الاؤنس ہے, میڈیکل ہے, پتہ نہیں کیا کچھ ہے, سب کچھ ہے.